بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو ملک کی حالات کی جو کنڈیشن چل رہی ہیں، اسرائیل، ایران، لبنان اور فلسطین اور سیریا اور ترکی، جتنے بھی اس خطے کے جو ملک ہیں وہ کافی اس وار کے اندر ٹینشن میں ہیں۔ لیکن اب سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ کیا چل رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل اور ایران کی کیا آپس میں جو ہے ان کی ڈگنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فلسطین کی ڈگنگ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک رزلٹ نکالتے ہیں کہ اس وقت آگے کیا ہونے والا ہے۔ ریسنٹلی حزب اللہ نے اپنا ایک نیا ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم صاحب کو لیڈر مقرر کیا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لیڈر مقرر ہوئے ہیں تو اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر قاسم کے جو ہے اب الٹی گنتی سٹارٹ ہو گئی ہے، مطلب ہم اس کو بھی جو ہے وہ کل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد حماس کے جو زیر انتظامیہ جو وزارت صحت ہے انہوں نے بھی بتایا کہ شمالی غزہ کے بیت اللایا قصبہ جو ہے اسرائیل حملے میں کم از کم 93 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی کہ حماس کا ایک جو وزارت صحت ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ غزہ کے جو بیت اللایا جو قصبہ ہے وہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جس میں 93 جو بندے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو اس میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کم از کم 20 بچے شہید ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہیں عورتیں کچھ انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور کچھ شہید ہوئی ہیں۔ تو اس میں اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ بچوں کا اور عورتوں کا ہے، وہ بہت زیادہ شہید ہو رہی ہیں، اور دوسری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں ان کی شہادت پہ، اور جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، مطلب فلسطینیوں کی نسل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنا سکے، اور وہاں پہ جتنا بھی فلسطین غزہ کی پٹی ہے اس کو بھی وہ اپنی بونڈی کے اندر لے لے اور ایک گریٹ اسرائیل بن جائے۔ یہ ایک اس کی پلاننگ ہے، اور بھی زیادہ بہت زیادہ پلاننگ ہے، کیونکہ ہمارا جو بھی لوگ ہے وہ لمبا ہو جائے گا، ہم وہ کسی اور دن بات کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ حالیہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے جو بمبنگ ہے وہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے۔ کبھی وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ لبنان کے، کبھی سیریا کے اوپر، اور اس کے بعد فلسطین کا آلریڈی وہ اٹیک کر رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ بیسیکلی اسرائیل کا جو ڈے ون سے ہی جو اس کا ایک پلان ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ہیڈ ہیں ان کو کل کیا جائے۔ سپوز کہ جیسا کہ حزب اللہ ہے اس کا ہیڈ کو اس نے ٹارگٹ کیا، اس کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ حماس کے ہیڈ کو ٹارگٹ کیا، شہید کر دیا۔ ایران کے جو کچھ عرصہ سال پہلے ان کا ایک چیف تھا اس کو اس نے ٹارگٹ کیا اور شہید کر دیا۔ یہ بیسیکلی اسرائیل جو ہے یہ ایک ایسی وار چلاتا ہے جس میں ہیڈ کو شہید کیا جائے تاکہ نیچے والے جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اسرائیل سے ڈرتے رہیں۔ یہ اس کی پالیسی ہے، شروع سے ڈے ون سے پالیسی ہے۔ لیکن اس وقت اس کی جو پالیسی وہ دیکھنے میں آ رہی ہے فلاپ ہو رہی ہے۔ اس وقت ایون دن کے اتنا وہ نتن یاہو وہ ڈر چکا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے جوان ہیں، سپاہی ہیں، ان کو بارڈر پہ ملنے نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اتنا وہ ڈر چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ ایک اس نے نئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مجھے یورپ والے مجھے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، امریکہ سپورٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ایون دین کہ مجھے کسی کے ویپن کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ میں 3-4 ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکتا ہوں۔ تو یہ نتن یاہو کے کچھ ریمارکس ہیں، اور ایون دین کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے، میتھو ملن نے بھی اس حملے کو خوفناک نتیجے کے ساتھ ایک ہولناک واقعہ قرار دیا ہے۔ میتھو ملن نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس نے حملہ کیا ہے جس میں 93 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جس میں 20 بچے ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ انجرڈ ہیں اور شہید ہوئی ہیں، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ امریکہ جو محکمہ خارجہ اس نے بھی یہی کہا ہے، میتھو ملن نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت دردناک اور ہولناک واقعہ ہے یہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کی جو ہے جسٹیفیکیشن کریں گے، ویریفیکیشن کریں گے کہ واقعی یہ اسرائیل نے کیا ہے یا یہ حماس کے کوئی غلطی سے بم لگ گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی ویریفیکیشن کریں گے۔ لیکن
30 دنوں میں غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے یا فوجی امداد پر ممکنہ پابندیوں کا سامنا کرے۔ یہ اس نے کہا ہے امریکہ کے جو ہیں محکمہ خارجہ کی جو پالیسی، اس نے یہی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر اندر جو غزہ میں انسانی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو ہم اپنی فوجی امداد جو ہے وہ روک لیں گے۔ تو یہ بھی اس نے ایک دھمکی دی ہے، تھریٹ دی ہے امریکہ نے، لیکن اس کے باوجود اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا ابھی، اور انہوں نے امریکن نے بھی جو ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ان کی جو فوجی امداد کی سپلائی کو روک دیا جائے، یا جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگا دی جائیں، یا اس کے اوپر اسلحے کی پابندیاں لگا دی جائیں، یا اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں، یا اس کے جو ڈیفنس لاجسٹک سپورٹ ہے اس کو پابندیاں لگا دی۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف جو ہے وربلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مسٹر میلن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کے جو ہے نتائج بہت زیادہ خطرناک نکلیں گے۔ اور دوسری جو جنوبی لبنان کے قصبے میں اسرائیل نے پھر حملہ کیا جس میں 10 افراد کو شہید کیا گیا۔ ادھر سے اسرائیل جو ہے فلسطین پہ بھی حملہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جنوبی جو لبنان کا حصہ ہے وہاں پہ بھی وہ حملہ کرتا ہے، تاکہ اگر حماس کے کچھ لوگ یا لبنانی کچھ لوگ مجاہد جو ہیں وہاں سے ہم ان کو بھی کل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے بھی کل کوشش کرتا ہے، اور ایران کو بھی تھریٹ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بڑی ایک ڈینجرس وار سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن اس وقت جو لیڈنگ پہ ہے وہ حماس ہے۔ حماس جو ہے وہ پروکسی وار اس نے سٹارٹ کر دیا، اور پروکسی وار سے جو اسرائیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اور لبنان نے اقوام متحدہ کو بھی ایک لیٹر بھیجا ہے کہ یار اسرائیل کو فوجوں کو باز کیا جائے، نہیں تو یہ بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی، لیکن وہ کسی اقوام متحدہ وغیرہ کو اسرائیل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، کسی بھی ریزولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ وہ بس یہی ہے کہ وہ مائٹ از رائٹ کا جو سین چلا رہا ہے اس وقت۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ہے اسرائیل جب ایران کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا تو اس نے اپنا ایک خفیہ جو لیٹر ہے وہ لیک کر دیا، اور ٹیلی گرام کے اوپر وہ اس نے شائع کر دیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنا دنیا کا کہنے میں یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مضبوط انٹیلیجنس جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا لیٹر، اور اتنا بڑا وہ آپریشن کرنے جا رہے ایران کے خلاف، تو اس نے وہ لیٹر لیک کر دیا۔ جب لیٹر لیک ہو گیا تو وہ سارا کا سارا پلان اوپن ہو گیا، اور وہ ٹیلی گرام پہ آ گیا۔ اب یہ بھی ایک سوچی سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو لیک کیا گیا، اس کو لیک ہوا نہیں، اس کو لیک کیا گیا اور ٹیلی گرام کے اوپر آ گیا، اور جیسے ہی وہ لیک کرتا ہے ساتھ ہی امریکن جو ہیں انٹیلیجنس ہے وہ اس کو بتا دیتے کہ یہ کیسے لیک ہوا۔ مطلب یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے جنگ کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو 3 ویوز میں بتایا گیا کہ کس طرح اٹیک کریں گے، وہ آلریڈی ایران کے پاس سب چیزیں موجود تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اگلے وی لاگ میں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔